بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال نافلہ محبت کے لیے لازم نہیں، لیکن بعض لوگ زیادہ نفل اور زیادہ وظیفہ نہیں پڑھتے تو کیا ان کا شمار اہل محبت میں نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اعددت لها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لها کبیر عمل، میرے پاس کوئی بڑے بڑے عمل نہیں ہے، لیکن فرض واجب سنن موقدہ ادا کر لیتا ہوں اور گناہوں سے بچتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور اعمال نہیں ہے۔ ولیکن حب اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولیکن حب اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت بڑا خزانہ میرے دل میں ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ اب اس کی شرح سنیے۔ آج تک اس کی یہ شرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، میرے مطالعے میں نہیں آئی۔ 65 سال کی عمر میں یہ عظیم نعمت ریونین کی اس خانقاہ میں حاصل ہوئی۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ محبت وہی ہے جس کے ساتھ اعمال لازم ہے، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فہذا ناطق بان المفہوم من محبت اللہ تعالی غیر الاعمال والتزام الطاعات، یعنی حدیث کہہ رہی ہے، اس حدیث سے بات مفہوم ہو رہی کہ اللہ کی محبت مستغنی اعمال نافلہ اور التزام طاعات نافلہ سے۔ لأن الاعرابی نفاہا، کیونکہ عرابی نے کبیر عمل کی نفی کر دی کہ میرے پاس بڑے اعمال نہیں ہیں، لیکن ولیکن حب اللہ ورسولہ کہہ کر اثبت الحب، اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا، اور لیکن کا استثناء کبیر عمل کے ساتھ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ محبت خود ایک عظیم الشان عمل ہے۔ کبیر عمل کے مقابلے میں صحابی نے اپنے قلب کا عمل پیش کیا کہ میرے پاس جسم کا عمل تو کم ہے، نوافل و تہجد و تلاوت و اشراق و چاش میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے قلب میں ایک بہت بڑا عمل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ذلك، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کو تسلیم فرمایا اور عمل کی قید نہیں لگائی کہ تم اعمال میں تو کمزور ہو، پھر کہاں کے عاشق بنتے ہو۔ اگر آپ سکوت بھی فرماتے تو بھی اس کی محبت ثابت ہو جاتی، کیونکہ نبی کے سکوت سے بھی مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ نبی کسی نامناسب بات پر خاموش نہیں رہ سکتا، لہٰذا آپ اس کی محبت کی تردید فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہاں تو آپ نے اس کی محبت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اگر بڑے بڑے اعمال کے بغیر صرف محبت سے جنت میں اہل اللہ کی صحبت نہ ملتی تو آپ کبھی یہ جملہ نہ ارشاد فرماتے، اور یہ بشارت آپ نے اس وقت دی جب اس صحابی نے عمل کبیر کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہے، لیکن ایک عمل دل کا کہ میں اللہ اور رسول سے شدید محبت رکھتا ہوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے جو محبوب کا ساتھ نصیب کرا دیتی ہے۔ اگر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بدون نقل حدیث کے یہ فیصلہ کرتے تو مجھے اس کا یقین نہ تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو یہ حدیث پاک کر رہی ہے، یہ حدیث خود اعلان کر رہی ہے کہ محبت خود ایک اعلیٰ مقام ہے جو اعمال سے بالاتر ہے، اور یہ کہ اعمال نافلہ محبت کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ محبت ایک عجیب نعمت ہے جو موہوب من اللہ ہوتی ہے، خدا کے دینے سے ملتی ہے، اور اس کا ذریعہ خدا کے عاشقوں کی صحبت ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ ہے۔ دوستو تفسیر المعانی سے آج ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا جس سے معلوم ہوا کہ محبت بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ بہت سے لوگ بطور عادت کے رسمت بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن دل میں محبت کی وہ نعمت نہیں جو بعض کم عمل والوں کے پاس ہے۔ مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے جان دینے کا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا دل توڑ دینے کا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اس نعمت سے مشرف ہے۔ لا شجاعت قبل الحرب، اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا شجاعت یا فتح قبل الحروب، شجاعت اور بہادری کا پتہ جنگ سے پہلے نہیں چلتا، اس لیے ہم سب محبت کی نعمت اللہ سے مانگے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ آج پتہ چل گیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں
متنفلین طول اللیل وصائمین طول النہار وذاکرین فی آناء اللیل وآناء النہار لكن المحبة في قلوبهم قليلة وبعض الناس كما هذا الأعرابي يحب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على محبة مرتفعة عالية. بعض کم عمل والوں کے دل میں اللہ اور رسول کی زبردست محبت ہوتی ہے. اس علم عظیم سے آج دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کر رہا ہوں. اگر دل میں محبت عظمیٰ کی نعمت حاصل ہے تو کم عمل والے مایوس نہ ہو. اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے بزرگوں کی محبت ہم کو انشاءاللہ انہی کے ساتھ لے جائے گی. حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان عاشقانہ اسی گفتگو کے دوران فرمایا کہ اللہ کی محبت اللہ کے عاشقوں سے ملتی ہے. میرے شیخ تھے حضرت شیخ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو ساری زندگی میں نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں. حضرت کے مقام تک کہ فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، فضاؤں میں انگلی سے الف کھینچا، پھر اللہ کا لام بنایا، پھر تشدید بنائی، اوپر الف بنا دیا، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب حضرت فضاؤں میں اللہ کا نام لکھ رہے ہیں. اور کبھی بیٹھے بیٹھے کرتے کی آستین پر اللہ لکھ دیا، اور جب اللہ کا نام لیتے تھے تو ایک آنسو نکل کر رخسار کے قریب آ کر ٹھہر جاتا تھا. اور وہ ظالم گرتا بھی نہیں تھا، اپنی جگہ بنا لی تھی، وہیں چمکتا رہتا تھا. اور کیا کہوں کہ حضرت کس طرح عبادت کرتے تھے، ان کی جیسی عاشقانہ عبادت میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھی. جب تلاوت کرتے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، آہ و فغاں کرتے تھے. تلاوت کرتے کرتے اچھل جاتے تھے اور اللہ اللہ ایسے کہتے تھے جیسے روح نہ جانے کیا لذت پا رہی ہے. ہم لوگ تو ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس کو بھوک ہی نہیں ہے، اور اگر 3 دن کا بھوکا اور بریانی کباب مل جائے تو کیسے کھائے گا، وہ اچھل جائے گا. حضرت والا کی روح مبارک اللہ کی ایسی عاشق تھی کہ عبادت و تلاوت اور ذکر کرتے تھے تو اچھل جاتے تھے. حضرت کی عبادت ایسی تھی جیسے کوئی شدید بھوک میں لذیذ کھانے کھا رہا ہو. کیا کہوں، جب حضرت کی یاد آتی ہے تو دنیا میں دل نہیں لگتا، دل تڑپ جاتا ہے. جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشاں، جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشاں، تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جاں، تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جاں. جو پوچھے گا کوئی مجھ سے یہ آ کر، جو پوچھے گا کوئی مجھ سے یہ آ کر کہ کیا گزری ہے اے دیوانے تجھ پر، کہ کیا گزری ہے اے دیوانے تجھ پر. نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا. ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا. یہ اشعار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت حاجی صاحب نے اپنے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر کہے تھے. حاصل کائنات مجلس کے اختتام کے قریب ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی محبت پا گئے اور ہمارے دل میں اللہ پاک کا نور خاص عطا ہو گیا، ہم صاحب نسبت ہو گئے، تو پھر ساری کائنات کی ہم حاصل کائنات ہو گئے. کیونکہ کائنات ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو جس نے اللہ کو پا لیا وہ حاصل کائنات اپنے دل میں پا گیا. اس کے قلب میں زمین و آسمان بھی ہیں، سورج و چاند بھی ہیں. سورج چاند کا خالق جب دل میں ہے تو سورج کیا بیچتا ہے. جس کے دل میں خالق آفتاب ہو وہ بے شمار آفتاب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یہ مزہ ہے. آپ بتائیے اس مزے کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج، وزارت عظمیٰ اور سلطنت کا خیال آئے گا؟ دنیا کی لیلاؤں کا خیال آئے گا؟ ہر لیلا لاش معلوم ہوگی. لاش کے معنی ہے لاشئی، گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے دل کو مت بہلاؤ. یہ سب سہارے فانی ہیں، عارضی ہیں. جب ان کا جغرافیہ بدل جائے گا، نقوش بگڑ جائیں گے تو کہاں جاؤ گے، کس سے دل بہلاؤ گے؟ اللہ پر فدا ہو جاؤ، سمجھ لو ساری دنیا کی لیلاؤں کا حسن مل گیا. جو اللہ پر مر گیا ساری دنیا کی سلطنت اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات اور دولت سب کچھ اس کے پاس ہے. چاہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے لیکن اگر دل میں اللہ ہے تو بہار ہی بہار ہے. میرا ایک شعر ہے، جب ان کی یاد آتی ہے تو گھبراتا ہوں گلشن میں، جب ان کی یاد آتی ہے تو گھبراتا ہوں گلشن میں. مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے، مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. تعلیم حسن زن حضرت والا کے خاص زوج ایک سلسلے کے شیخ بھی ہیں. ان سے ملنے کے لیے حضرت والا ان کے گھر تشریف لے گئے. کل ان کو حضرت نے بار بار فون کرایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا. جب حضرت والا ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے حافظ داؤد بداز صاحب کو فرینچ میں بتایا کہ حضرت والا کا کل کئی بار فون آیا لیکن میں رات بہت دیر سے لوٹا، اس وجہ سے میں نے فون نہیں کیا کہ حضرت کو بے وقت فون کرنے سے حضرت کی نیند میں خلل پڑے گا. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھیے فون کا جواب نہ آنے کی یہ وجہ تھی، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ حسن ظن رکھو، ورنہ ایسے وقت شیطان پہنچ جاتا ہے کہ دیکھو تم تو فون پر فون کر رہے ہو اور وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. لہذا اگر اس کے کہنے پر عمل کر لیا تو گناہ گار بھی ہوئے اور تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے. لہذا ایسے موقع پر سوچنا چاہیے کہ کوئی مجبوری ہوگی. حسن ظن رکھو، شریعت کی کیسی پیاری تعلیم ہے. لہذا الحمدللہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مجبوری ہے جو فون نہیں آیا.